اسی طرح جب میں کچھ لکھوں گا تو یقیناً لکھنے سے پہلے، نمودار ہونے سے پہلے کاغذ پہ وہ میرا حصہ ہیں۔ تصویر بنانے والا جب تصویر بنا رہا ہے تو وہ تصویر اس کے ہاں کہیں موجود ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ تو دوستو، مرزا غالب کے دیوان کا کہہ لیجئے پہلا شعر تو علامہ عبدالباری عاصی لکھنوی کی یہ شرح ہے۔ تو ہم اس میں بات یہ کرنے والے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کا مفہوم مختلف شرحوں میں مختلف دیا گیا، اگرچہ وہ ٹھیک ہے کہ استغاثہ جب کیا جاتا تھا، کیونکہ غالب نے خود اس کا ذکر کیا تھا کہ جب مستغیث آتا تھا ایران میں اور بادشاہ کے سامنے پیش ہوتا تھا تو وہ کاغذی پیرہن پہن لیتا تھا، شناخت نہ ہو وغیرہ وغیرہ، یہ سب عمومی مطالب ہیں اس کے جو لیے جاتے ہیں۔ نقش فریادی ہے یعنی نقش تصویر وہ فریاد کر رہی ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، وہ شوخی تحریر کس کی ہے جس سے یہ کاغذ کا پیرہن بنا ہے۔ کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، تو کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، یعنی پیرہن بھی آ گیا، پیکر بھی آ گیا، اور پھر تصویر کا پیکر آ گیا۔ تو آپ نے اس سب لفظوں کے ملبے میں نہیں دب جانا، مفہوم اس میں چھپے ہوئے یقیناً نہیں ہیں۔ آپ نے سادہ طور پہ غالب کی شکوہ کنائی بما فلسفے کے دیکھنی ہے۔ تو غالب کا کمال یہی ہے کہ فلسفے کے ساتھ شکایت کرتا ہے، بچوں والی دلیلیں دے کے خدا سے ظاہر بات نہیں ہو سکتی اس کے ہاں۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کس کی شوخی تحریر ہیں، ظاہر خدا کی۔ اور تحریر، اب جو فلسفہ باریک نکتہ میں بتانے جا رہا ہوں، آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ میں جو بول رہا ہوں یہ دراصل پہلے سے میرے دماغ میں موجود ہے، میرے مشاہدات کی شکل میں، میرے تجربات کی شکل میں، سب کچھ موجود ہے جو میں بول رہا ہوں۔ یعنی بولنے سے پہلے، اس آواز کے پیدا ہونے سے پہلے یہ سب لفظ میرا حصہ ہیں۔ اسی طرح جب میں کچھ لکھوں گا تو یقیناً لکھنے سے پہلے، نمودار ہونے سے پہلے کاغذ پہ وہ میرا حصہ ہیں۔ تصویر بنانے والا جب تصویر بنا رہا ہے تو وہ تصویر اس کے ہاں کہیں موجود ہے، وہ اس کا اظہار کر رہا ہے، وہ باہر لا رہا ہے، وہ نقش کو باہر کاغذ پہ ڈال رہا ہے، حالانکہ وہ اسی کا حصہ ہے۔ تو ظاہر ہے یہاں کیا بات ہوئی کہ خدا نے ہمیں بنایا، تو اس کو آپ مشہود وغیرہ سے نہ ہی ساتھ اس کے جوڑیے کہ کیا مطلب ہم خدا کا حصہ رہے یا تھے، بس آپ غالب کے فلسفے پر بات کرنا جاری رکھیے، اور وہ یہ کہ خدا سے ہم شکوہ کناں ہیں، نقش فریادی ہے، یہ جو ہمارا نقش ہے، ہماری تصویر ہے، یہ اس کی شوخی تحریر سے فریاد کر رہی ہے۔ کیا فریاد کر رہی ہے کہ کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ جو یہ تصویریں ہیں ہم سب، یہ بہت ہی ولنریبل ہیں، یہ چینج ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، یہ ایک جیسی نہیں رہتی، یہ ختم ہو جاتی ہیں، یہ مٹ جاتی ہیں۔ شوخی تحریر اپنی جگہ، خوبصورتی اپنی جگہ تحریر کی، لیکن یہ نقش بہت جلدی مٹنے والا ہے، اور ایک لمحہ بھی ویسا نہیں رہتا جیسا یہ ہوتا ہے۔ یقیناً جب میں نے بات شروع کی اور اب تک میں تبدیل ہو چکا، کتنے سیلز میری باڈی میں مر چکے، کتنے نئے بن چکے، میری سکن لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہو رہی ہے آپ سب کی۔ تو یہ کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، تو یہ نقش فریادی تو ہے نا، شکوہ کناں تو ہے نا، کس کا؟ اپنے فنا ہونے کا۔ تو یہ ایک دکھ غالب کے ہاں بھی موجود یقیناً ہونا ہی چاہیے، جس نے فنا ہونا ہے۔ لاشعور میں جیسے تھینیٹوس کہتا تھا فرائیڈ کہ ڈیتھ کا ایلیمنٹ ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، لیکن اس کی پریزنٹیشن دیکھیے کس طریقے سے کی گئی۔ غالب ایسے ہی بڑا نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ اس شعر کے حوالے سے نیا ملا ہوگا، اور المختصر اس میں بات یہی ہوئی ہے کہ شوخی تحریر اپنی جگہ، خوبصورتی اپنی جگہ تحریر کی، اپنے سے جدا کرنے کا، یعنی یہ ہستی جو خدا سے جدا ہوئی ہے، اس کا دکھ بھی اپنا ہی ہے، کیونکہ جب کوئی پینٹر پینٹنگ بناتا ہے تو اصل میں وہ پینٹنگ اس کے اندروں سے جدا ہو رہی ہوتی ہے، باہر آ رہی ہوتی ہے۔
تو یہ ایک دکھ بھی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس قدر پائیدار نہیں ہوتی جیسا کہ اس کا بنانے والا۔ تو بہرطور آپ اس پہ کومنٹ ضرور کیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، نئے مطالب آپ کے ذہن میں کچھ آتے ہوں وہ ضرور بتائیے، کیونکہ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی انٹرپریٹیشن پیش کریں، باقی جو 22-23 شرحیں لکھی گئیں ان سے تھوڑا سا اضافہ کر کے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کو آسان کر کے ہم پیش کر سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔